السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دارالمصطفیٰ اہربٹ ٹنگمرگ کلگام کشمیر کی جانب سے آپ حضرات کے سامنے اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا مکتب فکر وہی ہے جو ہمارے اکابر اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا ہے، اور دارالعلوم دیوبند نہ صرف ہمارا پوری دنیا کا علمی مرکز ہے۔ پوری دنیا اس کو اپنا علمی گہوارہ ماننے کے لیے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ جو یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ ٹنگمرگ کے مدرسہ حاضہ کا دارالعلوم دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ محض تعصب و عناد اور سراسر دجل، فریب اور کذب کے مرتکب ہیں۔ وہ اس بات کو آڑ بنا کر عبداللہ بن ابی کی سنت کو زندہ کر کے ان کی روح کو تسکین پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس سے اپنا الو سیدھا کر کے اپنے ناپاک سیاست سے امت محمدیہ کے اندر انتشار و اختلاف کی آگ سلگانا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ مدرسہ حاضہ کے سرپرست اعلیٰ حضرت شیخ الحدیث مفتی مظفر حسین صاحب قاسمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کی آغوش میں اس مدرسے کو پروان چڑھائے۔ رہی بات اختلاف کی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 1844 کے اندر مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرکزہ سے علمی خدمات لینے کا آغاز کیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 1924 کے اندر مولانا الیاس برد اللہ مسجعہ سے دعوت کے کام کا آغاز کیا۔ جس طریقے سے ہم علم کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کے چوکھٹ کے بھکاری ہیں، اسی طریقے سے ہم دعوت کے سلسلے میں مرکز بنگلہ والی مسجد کے بھکاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں مراکز کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مراکز کے لیے بر صغیر کو ہی منتخب کیا۔ پورے عالم انسانیت پر ان دونوں مراکز کا بہت بڑا احسان ہے۔ رہی بات علمی اختلافات کی اور آپسی مباحث کی، آپس کے اندر بحثیں تو انبیاء علیہ والسلام کے اندر بھی رہی ہے۔ اگر کوئی یہ بات سن کے چونک گیا ہو کہ انبیاء علیہ والسلام کے اندر بحثیں کب رہی ہے، تو وہ مسلم شریف کی اس روایت کا مطالعہ کر لے کہ آپ علیہ والسلام نے فرمایا، احتج آدم و موسیٰ عند ربہما، کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے اندر بحث ہوئی۔ احتج آدم و موسیٰ عند ربہما فحج آدم موسیٰ قال موسیٰ انت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته واسكنك في جنته ثم اهبط الناس بخطيئتك الى الارض قال آدم انت موسیٰ الذي اصطفاك الله برسالته۔ اس طریقے سے لمبی روایت ہے، اور پھر اخیر میں آپ علیہ والسلام نے فرمایا فحج آدم موسیٰ، آدم موسیٰ سے جیت گئے۔ اور اگر تم اپنے اکابر و اسلاف کی زندگیاں پڑھنے کی کچھ دلچسپی رکھتے ہو تو تم کتب تاریخ کی اوراق پلٹ کے دیکھو تو تمہیں یہ علمی اختلاف صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، مفکرین، محدثین، فقہاء کرام، ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام اوزاعی، ابن المبارک، سفیان ثوری، اسحاق بن راوہہ، ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن حمام، صاحب فتح القدیر و صاحب ہدایہ کے اندر بھی نظر آئے گا۔ اور اگر تم ماضی قریب کے ہمارے اکابر علماء دیوبند کی زندگیوں کو کھنگالو تو تمہیں یہ اختلاف علامہ تھانوی، حسین احمد مدنی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، علامہ قاری طیب اور حضرت مولانا اسعد مدنی، ہمارے پڑوس کے علامہ یوسف بن نوری، علامہ عزیز الرحمن ہزاروی وغیرہ کے اندر بھی نظر آئے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے دو حصے، مظاہر العلوم کے دو حصے اور جمعیت علماء ہند کے دو حصوں سے کون ناآشنا ہے؟ عصر حاضر میں اگر تم اپنی نگاہوں کو دوہراؤ تو تمہیں موجودہ علماء کرام کے اندر بھی آپسی علمی مباحث اور گفتگو ضرور نظر آئیں گی۔ مثلا مفتی زرولی خان صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے درمیان بینکنگ وغیرہ کے مسائل، اور مفتی طارق مسعود اور مفتی زرولی خان صاحب کے درمیان تراویح میں قرآن سنانا اور اس کی اجرت لینے کے متعلق اختلاف ہے۔ مزید ہمارے علماء پاک و ہند کے درمیان تمہیں بہت سارے تفردات نظر آئیں گے۔ اس کے باوجود یہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے مشائخ اور ہمارے بڑے ہیں، اور اس اختلاف سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ کو صحیح راہ کی طرف گامزن کرے، اور یہ بات تو بالکل بجا ہے کہ جو ہمارے اکابر علماء کرام کی عزت اور ان کی ذات کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ گرا ہوا ہے۔ کہ آپ علیہ والسلام نے فرمایا
کہ علماء تو انبیاء علیہ السلام کی وراثت لیے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پہ ایسی ہے کہ فضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا صحابی پر۔ اور ہم اپنے اکابر اور اپنے مشائخ کی جوتیاں سیدھا کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ رہی بات علمی مباحث کی، علمی ابحاث کی، اس سلسلے میں تو ہم اپنی آراء، اپنی گزارشات اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے سامنے دو زانوں بیٹھ کے ضرور پیش کریں گے، اور یہ بھی تو ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر کا ہی طریقہ ہے۔ لیکن ان جہلا کی عقلوں پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے جو اس علمی گفتگو کو بے ادبی اور عزت مجروح کرنے پر محمول کرتے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ علماء کرام کے اندر علمی اختلاف پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ اصل میں یہ ہماری دین سے دوری، علم کی کمزوری اور دین کے مزاج کو نہ سمجھنے کی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم فقہنا فی الدین واللہ یہدی الی صراط مستقیم۔